السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم اردو کی ورک شیٹ نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں جو محاورات کے استعمال سے متعلق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ در ذیل جملوں میں محاورات کا استعمال دیکھیے اور ان محاورات سے مزید جملے بنائیے۔ نیچے جو آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں ان میں محاورات کا استعمال کیا گیا ہے اور ان محاورات کے آگے سامنے ان کے مطلب بھی لکھے گئے ہیں۔ آپ نے مزید جملے بنانے ہیں ان محاورات کے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پہلے جملہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے اپنی بری حرکتوں سے اپنے باپ دادا کی آبرو خاک میں ملا دی۔ آبرو خاک میں ملانا یعنی عزت گنوانا، ذلت ہونا۔ عزت گنوانا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ذلت ہونا۔ تو بچوں اس کا ایک جملہ ہم اور بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مزید جملے۔ ہم اس کا جملہ بناتے ہیں کہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کی عزت انسان کی آبرو خاک میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کی عزت انسان کی آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔ دوبارہ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کی آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے، اگر وہ بر وقت میرے آڑے نہ آتا تو میں تباہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بر وقت میرے آڑے نہ آتا یعنی میری مدد نہ کرتا تو میں تباہ ہو جاتا۔ اس کا جملہ ہم بناتے ہیں۔ ہم ایک اور جملہ بناتے ہیں اس کا کہ اچھا انسان برے وقت میں ہمیشہ دوسروں کے آڑے آتا ہے یعنی دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جی بچوں، اگلا جملہ ہے جملہ نمبر 3 ہے، گالی سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونے کا مطلب ہے بہت غصے میں آ گیا۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آنا۔ تو اب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ جی، ہمیں بات بات پر آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں بات بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، چوتھا جملہ ہے، تم ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ آپے سے باہر ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے غصے کو ضبط نہیں کرنا، غصے کو ضبط نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تم ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہو یعنی غصے کو ضبط نہیں کر سکتے، غصے کو قابو نہیں کر سکتے۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے قابو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس محاورہ آ گیا آپے سے باہر ہونا۔ اب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ جو لوگ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ذرا سی بات پر غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ خیر، جملہ نمبر 5 دیکھیے اب، جب اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا تو وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا یعنی شرمندہ ہو گیا۔ تو اس میں محاورہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اپنا سمو لے کر رہ جانا، شرمندہ ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ تو آئیے اب اس کا جملہ بناتے ہیں، اپنا سمو لے کر رہ جانا۔ چلیں جملہ بناتے ہیں۔ چور کی چوری ثابت ہونے پر وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا، ٹھیک ہے؟ چور کی چوری ثابت ہونے پر وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا یعنی شرمندہ ہو گیا۔ چور کی جب چوری ثابت ہوئی تو وہ چور شرمندہ ہو گیا۔ یہ 5 جملے ہم نے کر لیے۔ اگلے سبق میں ہم باقی 5 جملے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔